ایک کی نماز الگ الگ. کل انسان کو نکال کے کائنات کی ساری چیز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی، نماز پڑھتی، تسبیح پڑھتی. پھر اس کو اور وسیع کیا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ. کائنات کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ سے غافل ہے. صحرا کا ایک ایک ذرہ اللہ کو یاد کرتا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہے اس کی حیثیت جانوروں سے بھی گئی گزری ہے کہ جانور تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور یہ انسان ہو کر نہ اللہ کو یاد کرتا ہے نہ اسے سجدہ کرتا ہے. کوئی جمعے کے نمازی ہیں، کوئی عید کے نمازی ہیں. ایک دفعہ ایک خواجہ سراغ ہو، ہم جماعت میں تھے، ہم لے کر آئے، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، بڑا اکرام کیا، کھانا کھلایا، چائے پلائی. اسی کے وہ بھوکے ہوتے ہیں کہ ان کو معاشرے میں عزت کوئی نہیں دیتا. میں نے کہا کبھی نماز پڑھی ہے؟ ہاں جی کوئی نہ. میں کہا کبھی جمعہ پڑھے ہے؟ ہاں جی کوئی نہ. میں کہا عید پڑھی ہے؟ جی کوئی نہ. میں کہا عید بھی نہیں پڑھی؟ نہیں کوئی. میں کہا کیوں؟ کیونکہ جی سارے ساڑھے نال نفرت کریں دن جتھاں جا گئے اتھاں دن یہ خسرے آ گئے خسرے آ گئے. اصل اپنا مسیح جاننے ہیں نا عید جاننے ہیں. تو سا عزت دیتی ہے تو آ گئے ہیں. اب اس کی اتنی داڑھی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے بچے ہیں. تھوڑی سی محبت دینے سے اس نے تو کوئی میں جادو، ویسے تو محبت ایک جادو اور میٹھا میٹھے بول میں جادو ہے. آپ نے سنا ہوا ہے محاورہ، یہ حدیث کا ٹکڑے کا مطلب ہے ان من البیان السحر. بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں، تو میٹھے بول میں جادو. اور کوئی ایسے بھی ملے ہیں کہ زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی. مجھے ایک آدمی کہنے لگا آج میں نے آپ کا بیان سنا ہے اور میں نے نماز پڑھی. تو میں نے کہا پہلی نماز؟ کہا جی زندگی کی پہلی نماز، آج پہلی نماز پڑھی ہے. وہ کوئی 50+ تھا، نہ کبھی عید پڑھی ہے، نہ جمعہ پڑھا ہے، نہ نماز پڑھی ہے. آج آپ کا بیان سنا ہے اور نماز پڑھی. تو میرے عزیزو، پہلا تعارف ہے ہم جانیں کہ ہمارے رسول کون ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا. ہمارے نبی کے احسان اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف کروایا. چونکہ توحید کو بالکل مسخ کر دیا تھا پہلے مذہبوں نے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن پڑھ کے سنایا. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا قل هو اللہ احد. میرا نبی، قریش نے سوال کیا کہ ہم تو اپنے پشتوں کو جانتے ہیں. تو اس پر جبریل آئے، 70,000 فرشتے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے آئے. 70,000 سے مراد ہوتا ہے لاکھوں، بے شمار. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں 100 دفعہ 10 ہے، کا مطلب ہے بہت زیادہ. عربی میں 70 کا لفظ ہے. تو جبریل کے ساتھ آسمان کے لاکھوں فرشتے اترے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور کہا یا رسول اللہ قل، فرمائیے ان سے، سامنے بیٹھے ہیں کافر، فرمائیے ان سے ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ. هو اللہ، پہلے کہا اللہ، اللہ کا نام ہے اللہ. ہمارے بر صغیر میں اللہ کو کہتے ہیں خدا. خدا ایک انسانی وضع کردہ لفظ ہے، منع نہیں ہے. خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو. یہ 2 لفظوں سے بنا ہے، خود اور آ. جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بھیجا ہو. لیکن اللہ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہ ہے اللہ. قل، کہیے میرے محبوب، وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ. وہ اس کا نسب پوچھ رہے ہو، ہاں ان سے کہو احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی نسب نہیں، اس کی کوئی نسل نہیں. وہ احد، اکیلا. یکتا، اکیلا ہے. اکیلا تو گزارا نہیں کوئی کر سکتا، تو زندگی کیسے گزرتی ہے؟ میرے نبی سے کہیے اللہ. پھر اللہ، وہ اللہ الصمد، سب سے بے نیاز ہے. کسی چیز کا جس
چیز پر محتاجی کا لفظ آتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ دیکھیں سب سے عجیب بات ہے کہ اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں، کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، ابتدا کوئی نہیں۔ جیسے میں یہاں اول ہوں، یہ ثانی ہیں، یہ ثالث ہیں، وہ کہتا ہے میں اول ہوں پر میری ابتدا کوئی نہیں، والآخر میں آخر ہوں پر میری انتہا کوئی نہیں، الظاہر میں بلند ہوں میرے اوپر کوئی نہیں ہے، والباطن میں چھپا ہوا ہوں مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سارے میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، میں سب سے بے نیاز ہوں، میں کھلاتا ہوں کھاتا نہیں ہوں، پلاتا ہے پیتا نہیں ہے، سلاتا ہے سوتا نہیں ہے، مارتا ہے مرتا نہیں ہے۔ اپنے حبیب سے جو کہہ دیا عشق معاشق، میرا محبوب آپ کو ایک گنجائش، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کے لیے کوئی قید نہیں، میری تھوڑی تو قید ہے نا، ٹائم آنا تو ہو گئے، سا نکلیا تھا ختم، اسرائیل آ کے تم کچھ نہ تھا، کوئی نہیں، رانا ہے کہ چلنا ہے۔ ایک ہستی میرے نبی عشق معاشق، آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی۔ اور جس دن 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی اور ہجری کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا اور پیر کا دن تھا، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا، تو جبریل آ کے خاموش کھڑے ہو، آپ نے فرمایا کیا بات، چپ کیوں ہو؟ کہا کہ باہر موت کا فرشتہ ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں موت بھی پوچھ کے آئے وہ کیا دربار ہے۔ تو آپ نے کہا میں نے کب روکا ہے، آ جاوے میں کو روکے؟ تو ملک الموت اندر داخل ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے جب سے یا رسول اللہ موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا، میں نے کسی کو سلام آج تک نہیں۔ ابراہیم بھی آئے جو آپ کے دادا ہے، 4000 نبیوں کے باپ ہے، موسیٰ کلیم بھی آئے جن سے اللہ ہم کلام ہوئے، میں نے آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو اندر جانا نہیں تو واپس آ جانا۔ سبحان اللہ، کیا بادشاہی ہے کہ موت بھی پوچھے پہلے۔ اور پھر تیسری بات، اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا، بس یہ ایک ہستی۔ آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا ہے، جی میں اب اکھیں نال نہیں پوچھنا، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کی صلاح ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، تو آپ نے جانے کو پسند فرمایا۔ تو یہ ایک ہستی ہے جن کو یہ رعایتیں دی گئیں، لیکن موت کے دروازے سے گزارا گیا۔ موت سے پاک اللہ الصمد، بے نیاز۔ اور کیا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، متخذ صاحبہ، کوئی اس کی بیوی نہیں، ولا ولدا، کوئی اس کا بیٹا نہیں۔ خامد اور بیوی میں اتفاق ہو اور ملاپ بھی ہو تو قرآن کہتا ہے اس کو زوج، وازواجہ امہاتہم، اس کے لیے زوجہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے، اور اس میں عورت کے کمال پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ اور جب اتفاق نہ ہو، ویسے ازدواجی تعلقات ہوں تو پھر زوجہ کا لفظ نہیں آتا، پھر امرأہ کا لفظ آتا ہے، عورت۔ امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہے، فرعون کی بیوی مسلمان ہے، تو امرأہ کا لفظ آتا ہے۔ اور اگر کوئی تعلق ہی نہ ہو، کوئی سگائی نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو اس کے لیے صاحبہ کا لفظ آتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے میرے لیے تو صاحبہ بھی کوئی نہیں ہے، تجھے میری بیویاں بنا کے بیٹھے ہو، کو پتر بھی جما کے بیٹھے ہو، ایک کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ایک کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، میں اکیلا ہوں،
کوئی میری مثال وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میری کوئی مثال نہیں، میں ہر مثال سے پاک ہوں اور ہر وقت تمہاری سنتا ہوں۔ دنیا میں اس وقت کچھ عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا، اس وقت 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، پہلے بھی تھیں مٹ گئی، آئندہ بھی آئیں گی، یہ مٹ جائیں گی۔ اگر ساری آدم کی نسل اکٹھی ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی اپنی زبانوں میں اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یشغلہ سمع عن سمع، تمہارا کٹھا بولنا مجھے غافل نہیں کرے گا کہ یہ کیا بولا، یہ کیا بولی۔ ولا یلہی قولا عن قول، اور مجھے خطا نہیں ہوگی کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، سب کی سننے پر قادر ہوں۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجا، دیکھو میں اللہ کا شکر ہے، تاریخ بہت بڑی ہے۔ یتیم کے لیے تاریخ دان کا قلم نہیں چلتا، یتیم کے لیے، غریب کے لیے، مسکین کے لیے تاریخ دان کا قلم نہیں چلتا۔ اس کا قلم چلتا ہے کسی بادشاہ کے لیے، کسی وزیر کے لیے، کسی طاقتور کے لیے، کسی مالدار کے لیے، کسی مشہور کے لیے۔ ایک غریب اور یتیم بچہ پیدا ہونے لگا ہے تو صرف تاریخ نہیں، پوری کائنات کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا مہینہ، ان کو 6 مہینے ہوئے تھے ہلاک ہوئے۔ 22 اپریل 571 عیسوی اور پیر کی صبح، مجھے اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے، میں نے خود دن یاد، نہ ماں دسیا نہ مجھے یاد ہے، اور میں ایک یتیم پیدا ہوئے ہیں آج سے 1447 سال پہلے، تو میں ان کی آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں۔ 22 اپریل ہے، 571 عیسوی ہے، ربیع الاول ہے، اور 6واں مہینہ، ابھی کیلنڈر نہیں تھا نا عربوں کے پاس، تو 6 مہینے ہو گئے اصحاب فیل کو مرے ہوئے، اور ہمارے بکرمی کیلنڈر کے لحاظ سے 1 جیٹھ ہے اور 628 بکرمی ہے، اور ایک ہستی پیر کی صبح 4:20 پہ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ 4:20 میں نے کہاں سے لیا؟ اس وقت تو کوئی کیلنڈر یا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب صبح صادق ہو رہی تھی اور آپ پیدا ہوئے۔ ادھر دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے سورج آ رہا تھا، ادھر کفر کے اندھیرے دور کرنے کے لیے نبوت کا سورج آ رہا تھا۔ تو میں نے مکہ مکرمہ میں 22 اپریل کی صبح صادق کا ٹائم دیکھا تو وہ 4:20 تھا، تو میں نے اپنے بیانوں میں یہ بھی ڈال دیا کہ صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی دائی کون تھی یہ بھی کبھی کوئی لکھ سکتا ہے کسی یتیم؟ وہ بھی ایک دیہاتی سا گاؤں، مکہ گاؤں تھا، نہ پانی، نہ سایہ، نہ راستہ، تو وہاں دائی کا نام کون لکھے گا؟ ہمارے گاؤں کی دائی ہوتی تھی ماسی وسائی، مچھانی تھی ہماری، وہ بچے ہماری بستی میں جو بچی پیدا ہوتا تھا ماسی وسائی جاوے بھائی، تو ایسی دائیاں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے لیے دائی کے نام کو بھی کیوں محفوظ کیا جا رہا ہے؟ آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر العدویہ، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، بعد میں دونوں ماں بیٹا ایمان لائے۔ اور اب ناموں میں غور کرو، دائی کا نام ہے شفا، شفا کسے کہتے ہیں؟ صحت کو۔ ماں کا نام ہے آمنہ، آمنہ کسے کہتے ہیں؟ امن کو۔ باپ کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ بندگی کو، عبدیت کو۔ اور قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو ہاشم۔ آپ کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، عمر تھا۔ ہاشم کہتے ہیں جو روٹی توڑ کر گوشت کے شوربے میں ڈال کر لوگوں کو کھلائے، یہ پہلا کام حضرت ہاشم نے شروع کیا۔ بڑے بڑے تھال، ان میں گوشت اور شوربہ اور روٹی توڑ کے اس میں ڈالتے تھے، یہ روٹی کو توڑنے کو والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو آپ کا لقب پڑا ہاشم، نام ہے آپ کا عامر، اور عمر پائی صرف 32 سال۔ اور یہ روزہ جو بدبختوں نے تباہ کر دیا، یہاں آپ کی قبر مبارک تھی، پتہ نہیں وہ اب ہے یا
وہ بھی من بموں کی نظر ہو گئی۔ تو ہاشم خاندان ہے سخاوت، کھلانا پلانا۔ دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ۔ حلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اخلاق والی۔ قبیلے کا نام ہے سعد۔ سعد کا مطلب کیا ہے؟ خوش بخت۔ آپ جو دین لائے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیسے کہتے ہیں؟ سلامتی کو۔ عقیدے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ امن۔ تو یہ نام ایسے نہیں جوڑ گئے، اللہ نے خود جوڑے اپنے حبیب کے گرد یہ نام۔ اب یہ جو شفا ہیں، پہلا بچہ تو نہیں پیدا کرنے میں آئی ہوئی، کتنے بچے ان کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پورے 9 مہینے میں نے پیٹ میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پیدائش کیسے ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کا رکا ہوا جو مادہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، پہلے وہ ایک گندگی پھیل جاتی ہے، لیکن جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ایک قطرہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے نہیں نکلا، ایک قطرہ۔ اور جو ہی آپ کا سر مبارک باہر آیا تو کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور روشنی پھیل گئی۔ اب آہستہ آہستہ وہ آ رہے ہیں اور حضرت شفا حیران ہو رہی ہیں، اے کیوں جا بچہ ہے، عجیب بچہ ہے۔ جب ناف بابا ہو اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا، کہاں جی تو ہوندا رہندا کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو بڑی سادگی سے کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے تو میری بیوی نے تو ایک کوئی کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تو بیوی کا غم نہ کر، تیرے سارے خاندان میں کافی ہو جائے۔ یہ میرے نبی کے نام جنت کی شے، میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ لیا، کسے کہتے اتنی بڑی نظر عطا فرمائی۔ اور پھر یا رسول اللہ آپ پیچھے کیسے ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی، اس کی آگ اور شعلوں کو دیکھ کر ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا اور کنارے پر آ گیا۔ جس ہستی کو اللہ نے ایسی نظر دی ہو، ہم ان کے کہنے کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کی ساری وکالت جھوٹ پہ چلتی، میرا سارا ملک جھوٹ پہ چلتا ہے، اور ساتھ یہ بڑے یقین سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے۔ صرف میں آپ کو گلہ نہیں دے رہا ہوں، میرے پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے دو جرموں پہ لعنت بھیجی، ایک کفر پر لعنت بھیجی ہے، ایک جھوٹ پہ لعنت بھیجی۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین فاولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور میرے نبی کا بول اس کو آج کی امت ایسے ہوا میں اڑاتا کہ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کی بات۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویرانے میں رہتے تھے، صحرا کے اندر، بیمار ہو گئے، موت کا وقت آ گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی، میں بوڑھی، یہ بچی چھوٹی، تو اب تم مر گیا تو تجھے غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، قبر کون کھودے گا، جنازہ کون پڑے گا؟ تو وہ کہنے لگے، ماں کذبت و ما کذبت، اللہ کی بندی نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ وہ مجلس کے لوگ سب شہروں میں مر گئے، میں اکیلا مر رہا ہوں، کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے۔ کہنے لگی، انا یکون وقد انقطع الحج۔ ارے ابو ذر، کیسے ممکن ہے؟ اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ عراق سے جو راستہ جاتا تھا مکے کو، وہ صرف حج کے دنوں میں چلتا تھا کہ وہ شارٹ کٹ ہو جاتا تھا، جہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قیام تھا۔ تو جب حج کا موسم نہیں ہوتا تھا تو وہ راستہ ویران ہو جاتا تھا۔ تو ان کی بیگم نے کہا، کیسے ہوگا؟ اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ کہنے لگے، کہنے والا جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، اور میں بھی سچ کہہ رہا۔ کوئی آئے گا، پتہ نہیں کتوں آئے گا، یہ میں نہیں پتا، لیکن کہنے والا سچا ہے۔ یا تو راستے میں بیٹھ دیکھ، شاید کوئی آ رہا۔ پہلا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن کہ جا دیکھ راستے پر کوئی آئے گا۔
وہ کہنے لگے یہ بیچارہ بڈھا ہو گیا، سمجھ پوری نہیں رہی، چلو میں آنکھا مان لوں. تو پھر جا کے بیٹھ گئی. پھر کوئی نہیں آیا. جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے فرمایا بیٹی بکرا ذبح کرو، کھانا تیار کرو، آج مہمان آئیں گے، مجھے لگتا ہے آج میری موت کا دن ہے، آج مہمان آئیں گے تو میری موت کی وجہ سے ان کے مہمانی میں کمی نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بیٹے نے کہا چلو باپ کہہ رہا ہے کہ بکرا چلو وہ جناب قربان سے اور کتنا کھا دیتا سی آپ کھا لو. وہ جا کے پھر راستے میں بیٹھ گئے. کوئی 10-11 بجے کا ٹائم آیا تو دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا. انہوں نے غبار دیکھا تو وہ حیران ہو کے نا کھڑی ہو گئی اور ایسے اپنے دوپٹے کو لہرایا کہ ان کی نظر پڑ جائے، اس طرح اپنے دوپٹے کو لہرایا. تو ان سواروں کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے سواریاں موڑ لی. 20 افراد تھے. تو کہنے لگے کہ ایک صحابی مر رہا ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کا ثواب لوگے؟ تو یہ 20 کون لوگ تھے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے جو میرے نبی کے بہت ہی زیادہ قریب تھے اور ان کے شاگرد تھے. تو انہوں نے پوچھا کون مر رہا ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا ابو ذر فی سیاقۃ الموت. ابو ذر آخری سانسوں پر ہے. تو سب نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان. وہ سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب بھاگے بھاگے پہنچے تو ان کو دیکھ کے مسکرائے. پھر اپنی بیوی سے کہا اب دیکھ لے آگن کہ نہیں آگے. میں نے کہا تھا نا، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے. یہ میرے نبی کی نظر، میرے نبی کا علم ہے اور ہم آج اس علم کو جھٹلا رہے. کہنے کہ دیکھو میرا جنازہ وہ پڑے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی. تو سب نے نوکریاں کی ہوئی تھی، صرف ایک نوجوان تھا انصاری، کہ جی میں نے حکومت کی نوکری نہیں کی. ہاں کب میرا کفن بھی وہ دے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی. اس نے کہا یہ کفن، یہ احرام میری ماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے تو میں نے نوکری نہیں کی. بس تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا اور تو ہی مجھے کفن پہنائے گا. حالانکہ عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت موجود ہیں لیکن ان کو قبول نہیں کیا اپنے جنازے کی. اسے قبول کیا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی. تو جب ان کا انتقال ہوا غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا. جب چلنے لگے تو ان کی بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا یا عم حلم الی الغداء، کھانا تیار ہے. کہنے لگے کھانا کیسے تیار ہے؟ تمہیں کیا خبر تھی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ والد نے فرمایا تھا کہ آج میرا جنازہ پڑھنے کچھ لوگ آئیں گے، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے نہیں، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے نہیں. میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور بخیل آدمی مرد یا عورت اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ. پھر ان سب کو کھانا کھلایا. یہ میرے نبی کا علم ہے. ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد اب کبھی بدتمیزی کا جواب غصے سے نہیں دیتے، مسکرا. آپ نے کہا ما ہیا، مطلب لبیک. کہنے لگا تیری 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی. کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے، کیوں چھوڑیں گے اپنا دین؟ ہم کہا اچھا. اور کہا تو کہتا ہے روم بھی فتح کر لے گی تیری امت اور ایران بھی فتح کر لے گی. اے نان تو روٹی نہیں لگ دی تھے نہ روم ایران کے تو فتح کرنا ہے، اتنا بڑا جھوٹ. ہم کہا اچھا. اور تیسرا تو کہتا مر کے مٹی ہو جائیں گے جب ہم پھر زندہ کیے جائیں گے اور پھر جنت دوزخ ہے. پہلا مر کے کوئی آج تک واپس آئے؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. اللہ نے پہلے قرآن میں بتا دیا تھا کہ یہ کہیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم كنا عظاما وترابا تو پھر ہمیں کون قبروں سے اٹھائے. آپ نے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی. جس کو بھی آپ یہ فرماتے تھے وہ ہمیشہ لمبی عمر پا کے مرا. آپ مسکرائے اور فرمایا تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا میری امت روم اور ایران کو فتح کرے گی، اور تو دیکھے گا تیسری بار
تو وہ رہ گئی تیسری بات، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ گل سچی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارے عرب مسلمان ہو گئے، تو کہنے لگا بھی ایک گل تو پوری ہو گئی ہے، ہن دوئی ویکھ لواں۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا بھی دوئی گل بھی ہو گئی، وہ نہ ہوئے تری بھی سچی ہو جاوے تے میں ماریا جاواں، چل کے کلمہ پڑھ لواں تو چنگی گل ہے۔ تو اپنا گاؤں چھوڑ کے حضرت عمر کے زمانے میں مدینے آ گیا اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا۔ تو جب کبھی وہ مجلس میں آتا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو صحابہ بڑے حیران ہوتے بھی کہ ماڑا جا بندہ ہے، فقیر آدمی ہے، تو عمر دے واسطے کھلو جاندہ ہے، 22 لاکھ مربع میل دی حکومت ہے۔ تو ایک دن حضرت عمر نے خود ان کو آنکھوں میں سوال دیکھ کے فرمایا، تم لوگ سوچتے ہو گے کہ میں اس بدو کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا ہوں؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا، پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس سے کہا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا۔ تیسری بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ پکا جنتی ہے کہ اس کا اور نبی کا وعدہ ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا۔ صحابہ نے یہ سیکھ لیا، اللہ سے پیار ہو گیا تو نبی کی صحبت تھی، تو وہ عجائب و غرائب تاریخ میں کا حصہ بنا گئے کہ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا، شاید مہدی کے زمانے میں ہو۔ مٹھی بھر کھڑے ہوئے بھی نہ، اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، یہی کھول دے۔ کل صوفی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ، اب ایک حکم جا رہا ہے لیکن حاکم کی عظمت کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے اتوں آؤ۔ انہوں نے پھر محنت کی، کہنے کا صوفی صاحب میں کھپا یار، میرے کو چابی کوئی نہیں، ابے کو تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، اتوں آؤ۔ تو اب اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرا نام عبد الخالق۔ آگے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ایس ایس پی، کیونکہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا، وہیں سے 3 چلے کے لیے نکلا۔ انہوں نے کہا عبد الخالق سر اس کا جی چاہے سجدے میں پڑ جائے اس کے آگے، چونکہ اس نے پہلے دیکھا صوفی صاحب ہے کہ میرا کی کر سکتا ہے، پھر دیکھا ایس ایس پی کہ میں ڈسمس کر سکتا ہے، ایس ایس پی سپاہی کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے۔ میں کہتا میرا بیڑا غر کر دے گا، چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں نے کہا یہاں سے مجھے ایک قانون ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہوگی، اگر حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن میرے رب کا کلام پڑھ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نبی، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى۔ کیسے تعارف اللہ قرآن کا کروا رہا ہے، لیکن ہمارے دل کیوں نہیں جھکتے، جسم دل کیوں نہیں جھکتے کہ اس کے مالک کی عظمت سے دل خالی۔ تو سورہ بقرہ پر اللہ تیار کر رہا ہے، تو اللہ اپنا تعارف کر رہا ہے، سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کو بھی جانتا ہوں۔ یعلم السر و اخفا، اخفا کہتے ہیں کہ ہوں تو بند لیکن آدمی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تخفو وساوس، خیالات، اللہ وہ بھی دیکھے، لہذا خیالات پہ پکڑے تمہارے ظاہری اعمال پہ پکڑے اس کو، قدرت ہر چیز پر قادر۔ تو مانو گے میری؟ تو بندے کہتے ہیں جی مانیں گے۔ تو کہا پھر چلو لائن میں آ جاؤ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ اب نوکری تو ہو چکی ہے، اب ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا مان کے چلنا ہے، کیا کیا مان کے چلنا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنا ہے، کتاب، انبیاء، رسول، یہ ایمان کی کیا بات ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی یا اللہ ٹھیک ہے تحریر پڑھوائے یہاں بھی تو داخلے سے پہلے ہوتی تھی، تحریر پڑھواتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے پڑھ لو، اسے کرو گے نا؟ ہاں جی کروں گا۔ تو پھر اللہ تھوڑا اس کو نا تیار کرتا ہے، کہتا ہے پوری اطاعت کا اعلان کر، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، پوری مانوں گا اور تیری بخشش کا طلبگار بنوں گا۔ پھر اللہ اس کو تھاپڑا مار کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ڈرو نہیں، جتنی تیری ہمت ہے نا اتنا ہی تجھ سے کام لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں۔ تیار ہو کہ تیار، چلو بھائی نوکری پکی۔ تو
تنخواہ کیا لوگے؟ حسین تنخواہ کیا لوگ؟ وہ کہتا ہے جی میں اتنی لوں گا اور میری یہ شرط ہے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے، میری یہ ڈیمانڈ۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوکر سے کام زیادہ لیں تنخواہ تھوڑی دیں، اور کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کام تھوڑا کروں تنخواہ زیادہ ہو۔ یہ دونوں طرف کی نفسیات۔ کاروباری آدمی کہتا ہے وہ تلاش کرو جو کام زیادہ دے پیسے تھوڑے لے، اور کام کرنے والا کہتا ہے وہ بندہ تلاش کرو جو پیسے زیادہ دے اور کام تھوڑا دے۔ تو اب اللہ کی ذات سامنے ہے اور اس سے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کچھ سہولتیں مانگ لے۔ سہولتیں مانگنے کی پیشکش مل والا نہیں کرتا، فیکٹری والا نہیں کرتا، کاروبار والا نہیں کرتا، کام کرنے والا خود کہتا ہے جی میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے۔ تو وہ کہ ہاں جی آپ آپ کی اتنی پوری کر سکتے ہیں، اتنی پوری نہیں کر سکتے، ہم آپ کو ایک گاڑی دیں گے، دو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے، فلاں نہیں دے سکتے۔ نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے کچھ روکتا ہے۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کر چکے ہیں اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کچھ سہولت تو مانگ، کوئی سہولت تو مانگ مجھ سے۔ وہ کہتا ہے اللہ تو ہی بتا کیا مانگوں؟ تو اللہ کہتا ہے تو کہہ، تو یوں کہہ کہ یا اللہ پہلے میری ایک مثال سنو۔ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، میں نے آکھنا کچھ نہیں، کیا خیال ہے میں اسے رکھوں گا؟ میں کہوں گا پتر او دروازہ ہی او تو نکل جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ، کیا؟ یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخفانا، یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ، بھول گئے، اور کبھی خطا ہوگی، بھولے نہیں ہوں گے، جان کے خطا کی ہوگی، پر کچھ کہنا نہیں، ہمیں نوکری پکی رکھنا میری۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں اور بھول والی بھی فارغ نہ کروں۔ آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا اوکھے اوکھے، مجھ سے وہ اوکھے کام نہ لینا، سوکھے سوکھے کام لینا۔ جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے بڑے کام لیے نا مشکل، مجھ سے نہیں ہوتے، سوکھے سوکھے کام لینا جو آسان ہو، تنخواہ زیادہ ہو، کام سوکھا ہو۔ اللہ کہہ رہا مانگ، اور یہ بھی مانگ کیا؟ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام بھی نہ لینا۔ تے تنخواہ کڑی گل دی، مفت کی روٹی کھلا۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، ہمارا میراثی آ گیا، سر بخت دی خیر سرداریاں کہ میں کہا کیوں ہے؟ میرے پتر نو نوکری لوا۔ میں کہا میراسیاں کدی نوکری کیتی؟ میں کہا بھوک مار گئے ہیں، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے، اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے۔ تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرا بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے۔ تو میں کہا نوکری کرتے ہیں کہ جی کرنا ہے کہ بھوک مردے پہ ہیں۔ تو میں نے وہ کوٹ ادو تھی فاطمہ شوگر مل، اس کے جو تھے نا جی ہم میرے دوست ہیں، میں ان کو فون کیا اس طرح ایک ہمارا بچہ آپ نوکری رکھ لیں، کہاں بھیج دیں، ہم لیبر میں لے لیں گے مزدوروں۔ تو میں نے اسی رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو، انہوں لیبر سے رکھ لے سر وقت دیتا ہے اب می اللہ باق دے رہے۔ ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دیرے پہنچے ہوئے۔ میں کہا میں نوکری واسطے کے لیے آئی تھی، کدی آ گیا؟ اس کا باپ کہنے کا مولانا صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا ہے، میرا پوتر افسر لگدا، انہاں تے بوریاں ڈھون تے لاج بلا میراسیاں کدی بوریاں چاہیاں۔ میں کہا میں تینوں پہلے آ کے آئی تو میراسیاں دا کم نہیں۔ اللہ ہم سے یہ کہلوا رہا ہے، تم ذرا سوچو، یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ گڑبڑ کروں گا، سورہ بقرہ تو میں نے مان لیا ہے، لیکن کبھی بھول کے کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، مجھے فارغ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لینے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا۔ تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے لے۔ وہ کیا ہے؟ واعفو عنا، ساری معاف کر۔ عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو، مٹا دینا، چھپا دینا، کہ میرے سارے عیب چھپا دے۔ واغفر لنا، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ورحمنا، اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے کھول۔ انت مولانا، اللہ سے وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے کہ
کہ اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے، تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر، میں ہی تو تیرا مولا ہوں، میں نہیں تو کرنا اور کون کرے گا، میں تیرا مولا ہوں۔ اگلی بھی مانگ فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ کفر پر بھی ہمیں عزت نصیب فرما، بلندی نصیب فرما۔ یہ ایک خاکہ میرے ذہن میں اس سوچ کے بعد کہ یہ خزانہ جو ہے عرش کا اور یہ خزانہ ہے جنت کا، تو اس میں کیا چیز ہے؟ کسی تفسیر میں تو ملا نہیں، پھر رب رمیت من غیر رامن کو استعمال کیا ہے، تو ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو میری تو منی ویلیہ ہے کہ اس میں اللہ کی کمال شفقت، کمال محبت، کمال رحمت۔ ذرا غور تو کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو آدمی دو ہی طرح تو غلطی کرتا ہے، کبھی بھول کے کبھی جان کے، تو کہتا دو میں وارثان کچھ نہیں آکھنا، نہ تو آخر ہے کچھ نہ کہنا، کہ الوان والا یاد کروانا۔ یہ اسی دعا کی وجہ سے یہ خزانہ عرش بنی ہے۔ اور آگے دیکھو، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ پہلے اپنی غلطیوں کی گنجائش لی، پھر اپنی سستی کی گنجائش لی کہ اوکھے کام نہ کہنا مجھ، جو پہلوں کو تو نے کروائے نا وہ میں نے نہیں کرنے، میں سوکھے سوکھے کروں گا، پھر ان سوکھے سوکھوں میں بھی جو میری طبیعت میں نہیں آئے گا میں وہ بھی نہیں کروں گا، تنخواہ پوری دینا، انہوں نے کہا جا پوری لے جا، واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کی وجہ سے مجھے لگتا ہے، واللہ عالم، میں دعوے سے اللہ مجھے بچائے، میں زندگی میں جتنا کفر سے ڈرتا ہوں اتنا ہی دعوے سے ڈرتا ہوں، اور اتنا ہی تکبر اور حجب سے ڈرتا ہوں کہ شہرت انسان کو بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے، بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ سو میں آپ بچوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی خیر نصیب فرمائے، اس کے شر سے بچائے، کہ یہ بہت خیر عظیم ہے اور یہ بہت بڑا شر عظیم ہے، اس میں آدمی عجب تکبر